کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے عزیز طلباء و طالبات و محترم سامعین و ناظرین، شب جمعہ کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے اور اسی طرح رائے وینڈ کا اجتماع شروع ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جوگ در جوگ جو ہے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کا پہنچنا آسان فرمائے، اس کا فیض پوری دنیا پہ عام فرمائے، پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہر فتنے سے ہر شر سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی ایک آدھ دن کے لیے وہاں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کو اس خاص مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ادھر بھیجا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جو بندہ مقصد کو سمجھتا ہے وہ کسی کام کا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کو اگر اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پریشان ہو کر بیٹھ جاؤں، میرا مقصد کچھ آگے ہے، یہ پریشانی ہے، اس کو میں نے دفع کرنا ہے، اس کو میں نے دور کرنا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی اس کو دکھ آئے، کوئی اس پر آفت آئے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے اور اعمال کے ذریعے اس کو دور کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، صدقات کے ذریعے اس آفت کو دور کرتا ہے، اس بیماری کو دور کرتا ہے۔ پریشان ہو کر اپنے مقصد سے وہ ہٹتا نہیں ہے کہ پریشان ہو کر وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر بیٹھ جائے کہ میں مقصد پورا کر رہا تھا، بھائی اس میں تو فلاں بلاں آ گئی لہذا میں کیا کروں، آرام سے بیٹھ۔ نہیں، میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں اس آفت کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس تو وسائل نہیں ہے لہذا میں بیٹھ جاؤں۔ ایسا نہیں وہ کرتا، اس کے پاس وسائل ہیں تب بھی ان آفات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر وسائل نہیں بھی ہیں تب بھی ان آفات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اسی پر اس کو شاباش ملتی ہے۔ اللہ کی ذات اسی بات پہ خوش ہوتی ہے کہ وسائل کے نہ ہوتے ہوئے اس نے اپنی منزل کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ آفات آئی، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، بیماریاں آئیں، فتنے آئے، لیکن اس نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اس رستے پر چلتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ تو اس لیے ہم نے ایک تو اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو بندہ اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا تو وہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا۔ اس کو ہر آفت جو ہے لے جاتی ہے، ہر پریشانی اس کو دبا دیتی ہے، ہر مصیبت اس کو
رستے سے ہٹا دیتی ہے، ہر بیماری اس کو جو ہے اپنی منزل سے ہٹا دیتی ہے، ہر فتنہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دب جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے، اپنی منزل کا علم نہیں ہے اس کو۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس چڑھتے سورج کو سلام کرنا ہے، وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے، کوئی آفت آئی بیٹھ گیا، کوئی بیماری آئی ہٹ گیا، چڑھتے سورج کو سلام کرتا کرتا اس کے سامنے کوئی فتنہ آیا، وہ آرام سے ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا، کیوں؟ اس نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا تھا، اپنی منزل کو نہیں پہچانا تھا، تو اس لیے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ فضول آدمی ہے، کام شروع کیا پھر بیٹھ گیا۔ اس لیے جو ہے ایک بہت بڑے جذبے سے فلاں کام شروع کیا پھر اپنے منزل سے ہٹ گیا، کیوں؟ فلاں آفت آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں مشکل آ گئی۔ بھائی مشکل کی وجہ سے نہیں ہٹا، اس نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تھا، اس نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تھا۔ اگر یہ اپنے مقصد کو سمجھتا تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کٹ جاتا، مر جاتا، سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن اپنے مقصد سے نہ ہٹتا۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، صحابہ کرام نے اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو سمجھا تھا، تو اس لیے وہ کٹ گئے۔ کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کے بدن پہ، سینے پہ پتھر رکھا گیا، دیگ کے اندر ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کرا لیے، تختہ دار پہ لٹک گئے، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ۔ تو اس لیے جب ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں گے کسی پریشانی کے وقت، لیکن جب اپنے منزل کو، اپنے مقصد کو سمجھے ہوئے ہوں گے تو ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آفت، بڑے سے بڑا فتنہ اور بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اپنے مقصد اور منزل سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو اس لیے ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنی منزل کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کوئی بلڈنگ بنانا نہیں، کوئی جائیداد بنانا نہیں، کوئی مربع بنانا نہیں، کوئی سونا چاندی بنانا نہیں، بلکہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں دنیا کیوں بھیجا گیا، کس لیے بھیجا گیا؟ بولو، عبادت کے لیے۔ کس لیے بھیجا؟ عبادت کے لیے بھیجا۔ آج کوئی بندہ کراچی جاتا نا کام کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جو اپنے مقصد کو سمجھتا ہے تو وہ تو پیسے کما کے لاتا ہے، جو اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا وہ ادھر پردیس میں سارے پیسے ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا پردیس ہے اور آخرت ہماری کیا ہے؟ منزل ہے۔ آخرت ہمارا اصل گھر ہے، یہ پردیس ہے۔ تو جو بندہ ادھر اپنے اعمال ضائع کر کے چلا گیا تو بتاؤ اصل وطن، اصل گھر میں جا کر بتاؤ کیا کھائے پیے گا، کہاں گھر بنائے گا، کیسے وہ اپنا گزر بسر کرے گا؟ کیوں؟ وہ پردیس میں سب کچھ گوا کے آ گیا۔ دیکھو نا، کراچی بندے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں،
मोटरसाइकिलों का काम करते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, चाय की कंटीनें बनाते हैं, होटलों पे काम करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, बड़े अजीबो गरीब वहां काम करते हैं, लेकिन वो पैसे जमा करते हैं, रूखी सूखी खाकर पैसे जमा करके लाते हैं, और जब वो फैसलाबाद आते हैं तो यहाँ पे बड़े ठाठ बाट के साथ रहते हैं, मकान बना दिया, लट्ठे का सूट पहन लिया, मोटरसाइकिल नहीं ले ली, अगर कोई दुकान बनाई कपड़े की तो कराची क्लॉथ हाउस लिख लिया, देखने वाला कहता है कराची के पैसे लगे हैं, कराची की कमाई इस पर लगी है, कराची टी स्टॉल, कराची होटल, देखने वाला दूर से पहचानता है ये होटल कराची के पैसे से बना है, कराची की कमाई से बना है। तो इसने अपने मकसद को समझा था। तो जो कारीगर परदेश जाता है लेकिन परदेश के मकसद को नहीं समझता, तो वहां कमाता है वहीं खाता है, वहां कमाता है वहीं खाता है, और उसका पीछे आने को जी नहीं चाहता। कितने लोग हैं जो बाहर जाते हैं लेकिन उनका घर आने को जी नहीं चाहता, वो आया नहीं जी 6 साल हो गए, आंदा ही नहीं। क्यों नहीं आंदा? कि उसने परदेश में बैठकर अपने मकसद को नहीं समझा, जितना कमाया उधर ही लुटा दिया, जितना कमाया उधर ही लुटाता रहा, खाता रहा, पान खा लिए, चाय पी ली, सैर और तफरी कर ली, दोस्तों को खिला दिया। अब जब उसका जी चाहता ना घर आने को, तो फौरन जेल में आता है कि घर वाले कहेंगे, दोस्त कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे क्या लेकर आया, लिहाजा इधर ही रहो, लिहाजा इधर ही रहो। लेकिन आना पड़ता है ना, जब भी आएगा शर्मिंदगी होगी। इसी तरह दुनिया से हमें आखिरत में जाना पड़ेगा। इस परदेश से कब्र और आखिरत जो हमारा असली वतन है वहां जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हम सब आखिरत में जाएंगे, ना चाहते हुए भी इस दुनिया से जाएंगे, ना चाहते हुए भी इस परदेश से असली वतन जो कब्र और आखिरत है वहां जाएंगे, ना चाहते हुए भी। तो बताओ, अगर हम खाली हाथ गए, हमारे पास कोई आमाल ही ना हुए, हमारे पास कोई नेकी ना हुई, बताओ कब्र में क्या करेंगे? आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरत में कैसे हम गुजारा करेंगे जब हमारे पास कोई अमल ही नहीं होगा? तो इसलिए भाई, परदेश में पैसे कमाना और अपने असली वतन लाना फिर इज्जत बनती है। इस परदेश में नेक अमल करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, पर्दे की पाबंदी करना, जिहाद करना, अच्छे अच्छे काम करना, मुबल्लिगीन के साथ अच्छा बर्ताव करना, तबलीग में निकलना, मदारस में कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना, हर नेक अमल, वालिदैन के साथ अच्छा अमल करना, और असातिज़ा का अदब एहतराम करना, उलमाए किराम के साथ अच्छा सलूक करना, छोटों पर शफकत, बड़ों की इज्जत करना, ये नेक अमाल है, ये वहां का असल पैसा है, ये जखीरा है। इस नेक अमल को अगर हम बचाकर कब्र और आखिरत तक ले गए तो हमारी बड़ी कामयाबी है। हम सुरखरू हैं, लेकिन ये सारे अमल अगर हमने यहां ही जाया कर लिए, चुगली करके जाया कर दिए, किसी को तकलीफ देकर जाया कर लिए, किसी का हक मार कर जाया कर लिए, जितने भी ये नमाज पढ़ना, रोजे रखना, दुरूद पाक पढ़ना, तलावत करना, अगर हमने ये नेक अमाल इधर ही जाया कर लिए, बताओ कब्र और आखिरत में क्या ले जाएंगे? तो इसलिए हम जितने भी नेक अमाल करें ना, उनको बचाकर रखते जाएं ताकि हमारी कब्र में काम आए, हमारी आखिरत में काम आए। बचाकर कैसे रखेंगे? कि हम नमाज पढ़ी है ना, तो अब किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी का हक नहीं खाना, कोई गुनाह नहीं करना, गाली नहीं देनी, गाने नहीं सुनने, फिल्में नहीं देखनी, बुराई के काम नहीं करने, गाने नहीं सुनने, जितने भी बुराई के काम है सबको छोड़ देना है। फिर ये नेक अमाल बचकर कहां जा सकते हैं? कब्र और आखिरत में जा सकते हैं। तो करेंगे इंशाल्लाह इसकी पाबंदी। तो हमारा वतन असली कौन सा है? आखिरत। और ये वतन कौन सा है? परदेश।